لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك: بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان محترم، سورہ ہجر کی 15 نمبر کی آیت جو میں نے آپ کے ہدیہ سماعت کی ہے، کیونکہ یہ الوداعی مجلس ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. یقیناً قرآن کی ویسے ہر آیت ہمارے لیے زندگی ساز ہے اور پورا دستور حیات اپنے اندر لیے ہوتی ہے، لیکن یہ آیت بالکل جدا ہے اور اس کے اندر جو درس ہے وہ یقیناً بے نظیر اور بے مثال ہے. یقیناً آپ جب ترجمہ سنیں گے تو پتہ چلے گا پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے اور ہمیں حکم کیا دیتا ہے. ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. ایک ترجمہ تو یہ ہے اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے پروردگار کی ایسے عبادت کرو، ایسی عبادت کرو، اس کیفیت میں عبادت کرو، اس شان سے عبادت کرو کہ تمہیں نتیجے میں یقین حاصل ہو جائے. بہت سے افراد نے یقین کے معنی موت کے لیے ہے کہ یعنی ایسی عبادت کرو، وہاں تک عبادت کرو کہ تمہیں موت آ جائے. لوگوں نے کہا کہ موت کیوں آ جائے، موت کا حکم کیوں دیا؟ کہ وجہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو پردے ہوتے ہیں انسان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا، میں بہت بڑا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ موت کے وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے سے سب پردے ہٹ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے عبادت ایسی کرو کہ عبادت کے نتیجے میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سے سب پردوں کو ہٹا دوں. یعنی سب پردے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں، یہ بندشیں ختم ہو جائیں. اور فرما رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، انسان مادیت میں جب غرق ہو جاتا ہے تو اللہ پردوں کو حائل کر دیتا ہے، لیکن جب وہ مادیت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر پردوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر یہاں بھی متوجہ نہیں ہوئے، انسان جب عالم خواب میں ہوتا ہے، سوتا رہتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب کی حالت میں اس کی روح کبھی مکہ جاتی ہے، کبھی مدینہ جاتی ہے، کبھی کربلا جاتی ہے، یہ مادیت سے نکل کے ادھر پرواز کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے تم اپنی عبادت کو اس منزل تک پہنچا دو کہ تمہارا جسم بھی وہاں جائے، یہاں بیٹھے رہ جاؤ.
میں کیا کروں غور فرمائیے گا. یہاں بیٹھے رہ جاؤ تمہارا جسم سیر کر کے آ جائے. اور ہوا بھی ایسا ہی جن لوگوں نے مادیت کو چھوڑ دیا اور دنیا کو تین مرتبہ طلاق دی ہے اور یہ کہہ کے طلاق دی کہ اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا، وہ بیٹھے مدینے میں تھے. اگر نبی نے خیبر سے آواز دی تو چشمے زدن میں پہنچ گئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے پروردگار کی اس طرح سے عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. آپ سوال نہ کریے گا بعد میں کہ یہ تو آپ نے معصوم کی مثال دے دی. امامت تو سب سے آگے ہوتی ہے. اگر ابھی بھی یقین نہیں آئے تو میں غیر معصوم کی مثال دے دیتا ہوں. سلمان فارسی کے غلام نے کہا کہ آقا اس عالم میں اگر مجھے آپ کو موت آ جائے تو آپ کی تجہیز اور تدفین اور غسل کا بندوبست کون کرے گا؟ تو کیا کہا سلمان فارسی نے غلام سے کہا مدینے کا رخ کر کے ایک مرتبہ نعت علی پڑھنا، میرا مولا آ جائے گا. مجھے غسل وہ دے گا جس نے نبی کو غسل دیا. میں کیا کروں ذرا غور فرمائیے گا. مجھے کفن وہ پہنائے گا جس نے نبی کو پہنایا. بات یہ نہیں کہنا تھی، اگلی بات ہے سنیے گا. جیسے ہی سلمان فارسی کا انتقال ہوا غلام نے وصیت کے مطابق مدینے کا رخ کر کے کہا ناد علی المظہر العجائب. غلام بھی غیر معصوم ہے اور سلمان بھی غیر معصوم ہے. ادھر کہا علی چشمے زدن میں آئے، جیسے ہی کمرے میں آئے سلمان تو موت آ چکی تھی. جیسے ہی علی آئے سلمان فوراً کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر کائنات تم پہ سلام. علی نے جملہ کہا سلمان موت کی چادر کو اوڑھ کر لے جاؤ ورنہ دنیا نہ جانے کیا کیا کہہ دے گی. نہ جانے کیا کیا کہہ دے گی. یہ منزل خالی ایسا نہیں ہے کہ معصومین سے مخصوص ہو، یہ منزل ہے طاعت سے، اطاعت سے، عبادت سے، رضایت سے، قرب الہی سے. جتنا نزدیک ہوگا اس کے اللہ سے اتنا ہی اس کے صفات اس کے اندر آئیں گے. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. یقین کسے کہتے ہیں؟ علم کی وہ منزل معراج جہاں غیب حضور میں بدل جائے، غیب نہ رہے، حاصل ہو جائے. 5 انگلیاں ہیں سب کو پتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مائک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں. میری جیب میں کیا ہے نہیں بتا سکتے نا، اسے غیب کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. عبادت ایسے کرو کہ جس طرح مائک کے بارے میں آپ کو یقین ہے ایسے عبادت کرو. مصلی پہ کھڑے ہو کر یہ سوچو کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کے سامنے کھڑا ہے. میں اگر سنیے گا اگر یہ یقین ہو گیا تو یقیناً کھڑے سورہ ہم پڑھو گے، بازار میں نہ گھومو گے، خیالات ادھر سے ادھر نہ جائیں گے. اگر یہ نہ ہوتا تو رسول یہ نہ کہتے علی کے پیر سے تیر اس وقت نکالنا جب حالت نماز میں ہو. اور فرمایا عزیزان محترم ہماری جو ہے کیفیت کیا ہے، ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں. یہ وجہ صرف یقین کے کم ہونے کی ہے، یقین نہیں ہے عزیزان محترم. تو مسئلہ یہ ہے ہم نے جو اب الوداعی مجلس ہے، میں الوداع نہیں کہتا بلکہ میں کہتا ہوں آج یوم حساب ہے.
آج یوم حساب ہے. یوم حساب کس کا ہے؟ 2 مہینے 8 دن تک جو ہم نے عزاداری کی، کیا کھویا کیا پایا، کیا سیکھا کیا لٹایا. میں کیا کروں ذرا غور فرمائیے گا. ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی، وقت بھی خرچ کیا، تو ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ یوم حساب ہے. آج جو ہے کیا ہے؟ آج ہے یوم حساب. ہمیں سوچنا ہے یقین کتنا حاصل ہوا. ہم ابھی تک پڑھتے چلے آئے ہیں، جہاں فرش ازا رشتہ ہے وہاں سیدہ آتی ہے، رسول آتے ہیں. ہمیں یقین بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمیں یقین بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہے خالی ہم نے بریانی کھا لی، ایسا تو نہیں ہے خالی ہم جو ہے شیرمان میں رہ گئے. غیبت پہلے بھی کرتے تھے، محرم سے پہلے، اب بھی غیبت کرتے ہیں. فتنہ انگیزی پہلے بھی تھی، اب بھی ہے. پہلے بھی منافقت تھی، اب بھی ہے. پہلے بھی یاری تھی، اب بھی ہے. پہلے بھی مکاری تھی، اب بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے 2 مہینہ 8 دن تک خالی ہم نے سنا تو ہے، سیکھا نہیں. ہم نے 2 مہینہ 8 دن تک سنا تو ہے، سیکھا نہیں ہے. تو کیا کمی ہمارے ضرب میں رہی یا فرش ادا میں رہی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 2 مہینے 8 دن تک جو ہے کم سے کم 68 مجلسیں، 68 مجلسیں ایک آدمی نے سن تو لی ہوں گی نا. تو 8 باتیں بھی سیکھی یا نہیں سیکھی؟ بس 60 کو چھوڑ دیجئے، 8 سیکھی یا نہیں سیکھی؟ اگر جو ہے کسی کا غصب کیا تھا واپس کیا یا نہیں کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب جھوٹ کم ہوا یا نہیں ہوا؟ میں کیا سن رہے ہیں، غور نہیں فرمایا. ایک آدمی 10 منٹ کے لیے عطر کی دکان پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آنے لگتی ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم نے زری کو بھی چوما، تعزیے کو بھی چوما، فرش میں بھی بیٹھے، نہ آزاد کی خوشبو آئی نہ زری کی خوشبو آئی. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے سر میں کمی تھی، تعزیے میں نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیں پیچھے والوں سے گزارش ہے ذرا نزدیک آ جائیے، کیونکہ باہر مجمع کھڑا ہے. میں باہر والوں کا قائل نہیں ہوں، دیکھیں میں سامنے والوں کو مجلس سناتا ہوں، اس لیے کہ فرش ادا نہیں ہے، یہ خیمگاہ پنجتن ہے. یہ خیمگاہ پنجتن ہے. نجات اسی کو ملے گی جو یہاں آئے گا. اور فرمانا ہے صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے. بہت طولانی بیان نہیں ہوگا، بس خالی جو ہے کچھ معلومات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. تو عزیزان محترم، ہم نے 2 مہینے 8 دن جو مجلس سے سنی، عزاداری کی، ہم نے فضائل سنے، مسائل سنے، ہم نے جلوسوں میں شرکت کی، ہم نے تعزیے میں شرکت کی. یہ ہے ایک بات یہ نہیں ہے 10 منٹ آپ کسی جو ہے عطر کی دکان پہ کھڑے ہو جاتے ہو، خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ کے جو ہے بدن سے، آپ کے لباس میں خوشبو آنے لگتی ہے. تو کیا آپ کے کردار میں خوشبو آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ آپ کے لباس سے، آپ کے کردار سے خوشبو آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ یا تو یہ علم خوشبو نہیں دیتا یا ہمارا لباس قبول نہیں کرتا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. اگر قبول نہیں کرتا، اگر قبول نہیں کرتا تو پیٹوں کو چیک کرنا چاہیے، پیٹوں کو چیک کرنا چاہیے. میں ایسے کوئی جو ہے بات جو ہے غلط نہیں کرتا ہوں، کڑوی ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ امام نے فرمایا تھا جس کے پیٹ میں 2 نمبر کا ہوگا اس کے ظاہر، اس کے دماغ اور اس پہ جو ہے نہ آیت کا اثر ہوگا نہ حدیث کا اثر ہوگا. یا آپ نے منبر پر ایسے بے عمل کو بٹھایا کہ اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا. 2 باتوں سے خالی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہر کہنے والے کا بھی اثر نہیں ہوتا. میں نے کیا بڑا جملہ کہا ہے عزیزان محترم، اس لیے کہ نبی کے پاس جب خاتون آئی تھی میرا بچہ شہد کھاتا ہے تو آپ نے یہی کہا تھا کل کو لے آنا. اور جب کل آئی تو کیا کہا؟ بیٹا شہد مت کھانا. کہیے تو کل بھی کہہ دیتے، کہا تمہیں نہیں پتا کل تک میں خود کھاتا تھا. یعنی جس پر تم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کیسے
ذرا غور فرمائیے گا، پھر اثر نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں عزیزان محترم، یہاں پر بٹھانے سے پہلے بھی سوچ لینا اس کا لائق ہے یا نہیں، ورنہ ممبر سے کیسی کیسی شور مچتی ہے، کیسے کیسے اعلان ہو رہے ہیں۔ کوئی آیت اللہ سیستانی کا اپنے کو وکیل بتاتا ہے، کوئی خامنائی کا وکیل بتاتا ہے، کوئی جو ہے اپنا جو ہے کسی کمیٹی کا صدر بتاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ممبر صدروں کی جگہ نہیں ہے، جذبہ عشق حسین کے اظہار کی جگہ ہے۔ اور فرمایا عزیزان محترم یہاں پر جو ہے اس لیے کہ سخت جگہ ہے یہ، یہاں پر ہر آدمی کو نہیں آنا چاہیے، یہاں پر تو بہادر کو آنا چاہیے، ڈرپوک کی جگہ نہیں ہے۔ نہیں، عزیز سے جب کہا تھا نا کہ ہمیں بھی اذن لی ان اسودا لہذا الہوات، مجھے بھی اجازت دے کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر آ کر میں کچھ کہوں، تو کہا تھا یزید نے جو منع کر دیا تھا، لوگوں نے کہا نہیں اجازت دے دو، ایک غلام ہے جھگڑا ہوا ہے بیڑیوں میں، تو یزید نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا یہ بنی ہاشم کا ہے، خطیب ہوتا ہے خطیب، بنی ہاشم میں قدیب ہوتے ہیں، قدیب، اس کا مطلب سب کو جو ہے یہ منبر جو ہے، دیکھیں پاکستان میں ہوا یا نہیں ہوا، ایک شخص جو ہے اور فور بک رہا تھا اسے اتار دیا گیا، اس کا مطلب یہ منبر جو ہے اور فور بکنے کی جگہ نہیں ہے، علی کے فضائل پڑھنے کی جگہ ہے، علی کے فضائل پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو 2 مہینہ 8 دن سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ دیکھیے یاد رکھیے گا جب تک جو ہے بامیزہ دیندار نہیں ہوگا عزاداری سے دین نہیں نکل سکتا۔ بامیزہ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ چیک کرے، یعنی مسلح کے لیے شرائط ہے، امام جماعت یہ ہو وہ ہو، جھوٹ نہ بولے، کردار کا صحیح ہو، فلاں کا صحیح ہو، تب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو کیا ممبر پہ آنے والے کی کوئی شرط نہیں ہے؟ ہمیں 2 رکعت نماز غلط پڑھا دی تو اس کی قضا ہو جائے گی، مگر یہاں پہ آنے والے نے ایمان خراب کر دیا، عقیدہ بگاڑ دیا، تو وہ کہاں سے قضا کرو گے؟ عقیدے کی قضا کہاں سے ہوگی؟ ایمان کی قضا کہاں سے ہوگی؟ اسی وجہ سے کیا ہے، پبلک کا قصور نہیں ہے، یہاں پہ آنے والا لڑا دیتا ہے، کچھ کو ادھر بانٹ دیتا ہے، کچھ کو ادھر بانٹ دیتا ہے، جیسا مجمع ہو گیا ویسے نقطے پڑھ دیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اسی وجہ سے پبلک میں افراط اور تفریط ہو گئی، یعنی کچھ آگے بڑھ گئے کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ آگے بڑھ گئے کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ پیچھے ہٹے تو اتنا ہٹے کہ مجتہدین کو گالیاں دینا شروع کر دی، مراجع کو گالیاں دینی شروع کر دی، رہبر کو گالی دینی شروع کر دی۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک عام مومن کو گالی دینا حرام، ایک عام مومن کو گالی دینا حرام۔ حرمت المومن اعظم من حرمت الکعبہ، مومن کا احترام کعبے سے 70 گنا زیادہ ہے، تو آیت اللہ تو مومن سے بھی کم سے کم اسے مومن تو سمجھے نا، اگر صحیح تقلید نہیں کرتے احترام تو واجب ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ اتنا پیچھے ہٹے کہ انہوں نے جو ہے اتنا جو ہے گھٹایا کہ خدا نہ خواستہ ایسے جملے جو میں ممبر سے نہیں عرض کر سکتا ان کی توہین میں کرنے لگے، اور کچھ ان کے ماننے والے اتنے شدید ہو گئے کہ اب عزاداری کے اندر بھی اس کی ملاوٹ کرنے لگے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، علم کی جگہ ان کا فوٹو لگانے لگے، تازیے کی جگہ ان کا فوٹو لگانے لگے، اذانوں میں ان کا فوٹو لگانے لگے، جبکہ انہوں نے میں خود اپنے کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، جبکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں ان سے اہل بیت سے مت ملاؤ، اس لیے کہ ہم امام حسین کے سب سے چھوٹے نوکر چون کے پیروں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، ہم اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جب رہبر کا جملہ یہ ہے تو ماننے والے کیوں بڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا جاہل یا تو حد سے آگے بڑھتا ہے یا حد سے پیچھے ہٹتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ حد سے بڑھنا بھی ہلاکت ہے،
حد سے پیچھے رہنا بھی ہلاکت ہے. یہی کہا تھا نا نبی نے غدیر میں, جو آگے چلے گئے ہیں واپس بلاؤ, پیچھے رہ گئے ہیں انتظار کرو. کیا مطلب؟ نہ پیچھے رہنا, نہ آگے بڑھنا, نہ توہین کرنا, نہ ان سے ملانا. امام کہنے لگتے ہیں لوگ. پھر ظاہر سی بات ہے جب دوسرا اپوزیشن ہے نا وہ تو چڑھے گا نا. آپ نے 12 میں 13 بنا دیے, جبکہ بات غلط نہیں ہے, مگر اس کو تو لگی. میں کیا کہہ رہا ہوں, فتنے کو دور کرنے کے لیے کم سے کم اس طرح تو ہٹ جائیے. سمجھ رہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو ایک تو طبقہ ادھر آیا کہ اس نے توہین کی, اور ایک طبقے نے علم لگ رہا ہے اس میں بھی فوٹو, پنجا لگ رہا ہے اس میں بھی فوٹو, عزا خانہ اس میں فوٹو. ارے بھئی کیا بات ہے؟ عزا خانہ ہے کیا ہے؟ عزا خانے میں علم لگائیے, قرآن رکھیے, تابوت رکھیے, زری رکھیے, فوٹو کا کیا مطلب ہے؟ اور فرمانا عزت نے مطلب یہ وہ افراد ہیں کہ جو کہتے ہیں نا جاہل ہمدرد. جاہل ہمدرد. ایک بچہ جو ہے اپنی دادی کے پاس بیٹھا تھا, دادی بیمار تھی, ایک مکھی بار بار اڑتی تھی, وہ بچہ اڑا دیتا تھا, پھر آتی تھی وہ دادی کے سر پہ بیٹھتی تھی, وہ اٹھا اڑا دیتا تھا. جب 10-20 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے سوچا کہ میں اب کے مکھی کو جانے نہ دوں گا, اب کے مار کے رہوں گا. جیسے وہ دادی کے اس کے سر پہ مکھی بیٹھی, اس نے اینٹ اٹھائی اور اینٹ اٹھا کر مکھی کو مار دیا. یہ وہ ہمدرد ہیں, یہ وہ ہمدرد ہے عزیزان محترم, جسے خود رہبر نہیں کہتے, اسے ماننے والے کیسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اہل بیت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اہل بیت نے تو یہاں تک کہہ دیا قولوا فینا الا الالوہیہ, ہمارے بارے میں جو بھی کہنا ہے کہو, بس ہمیں اللہ نہ کہنا. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ ظاہر میں تو انسان ہے مگر اللہ کے صفات رکھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. بہت شارٹ ٹائم مجھے دیا گیا تھا اور بس وہ منزل اختتام تک پہنچ رہا ہے. 23 منٹ ہو گئے, مجھے 40 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم, عبادت اس طرح سے اور اس اعتبار سے کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. ہم چیک کریں کہ ہم نے یقین کتنا حاصل کیا مجلسوں سے. 2 مہینہ 8 دن تک کیا ہم نے تبرک ہی لیا ہے؟ یہ یقین بھی حاصل ہوا. کیسے پتا چلے گا؟ ہم اپنے ضمیر کو چیک کریں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم نے مجلسوں سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں, ہمارا کردار بھی بدلا یا نہیں بدلا, ہمارا اخلاق بدلا یا نہیں بدلا. ماں باپ کے اعتبار سے ہم نے کیا روش اختیار کی, ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیسے رہن سہن ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہن سہن ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مجلس ادھر ہو رہی ہے, ہم اسے ستا رہے ہیں, ہم اسے پریشان کر رہے ہیں, ہم اس کا حق مار رہے ہیں, ہم اس کا حق مار رہے ہیں. نہیں, یہ دیکھیے امام حسین کا درس کیا تھا. آپ ہر عید پہ جاتے ہیں 6 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ, کیوں جاتے ہو؟ زری دیکھنے کے لیے, لبیک یا حسین کہنے کے لیے نہیں. عزیزان محترم, مقصد یہ نہیں ہوتا ہمارا, مقصد ہوتا ہے معرفت حسین کو حاصل کرنے کے لیے. اگر وہاں جا کے بھی اگر کسی کو معرفت حاصل نہ ہو تو جانے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نا. کیا ہے وہ معرفت؟ کبھی سوچا آپ نے مجلس میں جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ ہے کیا؟ کیا ہے وہ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں نے کہا یہ شیروان, یہ بریانی, یہ نان پلاؤ, یہ نان گوشت, یہ سب جو ہے اغیار کو پاس بلانے کے لیے بزرگوں نے رکھا تھا, یہ ہمارے لیے نہیں تھا. ہمیں کیا دیا مجلسوں نے؟ ہمیں کیا ملنا ہے؟ ہمیں کیا لینا ہے؟ نظام زندگی, نظام حیات, دستور زندگی. ہم نے دستور زندگی میں کیا اہل بیت کی مجلسوں سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ گالیاں پہلے بھی دیتے تھے, اب بھی دیتے ہیں. غیبت پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں. حرام پہلے بھی کھاتے تھے, اب بھی کھاتے ہیں. ہم نے سیکھا کیا پھر مجلسوں سے؟ کینہ پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. کچھ سیکھا؟
معاف کرنے کا جذبہ حسین کا کتنی مرتبہ سنا؟ ہمارے اندر جذبہ آیا یا نہیں آیا؟ یا ابھی بھی انتقام کی آگ ہمارے دل میں دہک رہی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. جو انتقام کی آگ اپنے اندر ہمیشہ لیے ہوئے ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر حسینی نہیں ہو سکتا. حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دے. اگر کربلا سے صرف جناب حر کا درس حاصل ہو گیا تو گھر کا ماحول جنتی بن جائے گا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، خالی کربلا سے کچھ نہ سیکھو، ایک بات سیکھ لو کہ حر کو امام حسین نے کتنے ٹائم اور کتنی مہلت اور کتنے وقت میں معاف کیا تھا. اگر یہی معاف کرنے کا سلسلہ، بھائی غلطی کرے تو معاف کرو، بیوی غلطی کرے تو معاف کرو، شوہر غلطی کرے تو معاف کرو، مومن غلطی کرے تو معاف کرو، اگر یہ معافی کا سسٹم سماج میں ہوا تو اسلامی معاشرہ گھر میں ہوا، اسلامی گھر نمونہ بن جائے گا. جب اگر جہاں پر انتقام کی آگ کلیجے میں ہو، وہ شیطانی معاشرہ تو ہو سکتا ہے، اسلامی معاشرہ نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. اور فرمایا عزیزان محترم، جب یقین ہوگا تب یہ بات آئے گی. اہل بیت پر یقین کیجئے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو اہل بیت نے ہمیں تعلیمات دی، کم سے کم ایک بار اس کو آزماؤ تو. کیا جھوٹ تو نہیں کہا؟ کیا اہل بیت نے ہمیں بہکانے کے لیے تو نہیں کہہ دیا کہ یہ کرو گے تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے، اگر یہ پڑھو گے تو ایسا ہو جائے گا؟ ایک بار چیک تو کرو اہل بیت کو، آزماؤ تو ان کو کہ انہوں نے صحیح بھی کہا یا نہیں، یا خالی پڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے لگا دیا، اللہ نے دے دیا. اپنی زندگی کو آزماؤ، آزمانے ہی کے لیے باعمل بن جاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. آزمانے کے لیے کردار کو سنبھال لو. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خود سرکار رسالت کی حدیث ہے اور نہج البلاغہ کا تو جملہ ہے مولا کا، کہ شک کی حالت سے، شک کی حالت میں عبادت سے بہتر یہ ہے کہ یقین کی حالت میں سو جاؤ. شک کی حالت میں عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ تم یقین کی صورت میں سو جاؤ. کیا مطلب؟ یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. مولا سے کیا کہا تھا سرکار دو عالم نے؟ آج کی شب میرے بستر پر سو جاؤ. کہا تھا جان بچے گی میری یا نہیں؟ کیا امانت انہیں دے دینا. اب نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ یقین ہے. نہیں ذرا غور فرمائیے گا، یقین ہے. ہاتھ رہے گا تبھی تو رومال کو پاک کروں گا، زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں دوں گا. جب رسول نے کہا ہے کہ امانتیں پہنچا دینا، میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. جب نبی نے کہہ دیا امانتیں پہنچا دینا تو پہنچانے سے پہلے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. منزل یقین ہے. اسی وجہ سے تو علی نے فرمایا تھا زندگی میں ایسا کبھی سویا ہی نہیں، زندگی میں ایسا کبھی سویا ہی نہیں. ہمیں جس کے گھر سے ایک ہی ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آوازیں آتی ہو، جس کو جاگنے کی عادت ہو اور ایک دم سے کہہ دو سو جائے، وہ سو جائے گا. اور خالی سونا کوئی تھا، نبی بن کے سونا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. خالی سونا کوئی تھا، نبی بن کے سونا تھا. جاگتے میں کسی کی نقل کرنا آسان ہے، جاگتے میں کسی کی نقل کرنا آسان ہے. سوتے میں نقل کر لے کوئی، اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. مگر علی نے نبی جیسا سو کر بتایا کہ جس کے لیے ابھی جس کی وجہ سے ابھی تک جاگتا تھا، اسی کی وجہ سے اب سو رہا ہوں. یہ منزل یقین ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب منزل یقین پہ آ جاتا ہے تبھی اس کو پتا چلتا ہے عمل کا فضل کتنا ہے. یہ مجلس ہمیں یقین سکھاتی ہے، درس یقین دیتی ہے. اگر یہاں پر بھی آنے کے بعد ہمیں یقین نہ ملے
بس آخری بات عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، اسی وجہ سے کسی نے سرکار کے پاس آ کے کہا تھا اے ذکر ان عیسی ابن مریم مشى علی الماء، یا رسول اللہ سنا ہے عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے؟ اے ذکر ان عیسی ابن مریم مشى علی الماء، سنا ہے عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے؟ سرکار نے فرمایا لو ازدادوا یقینا لمشى علی الهواء، ہاں صحیح ہے، لیکن اگر عیسیٰ کا یقین اور زیادہ ہوتا تو عیسیٰ پانی پہ نہیں ہواؤں پہ چلتے۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئی عزیزان محترم، نبی کے پاس آ کے کسی نے کیا کہا؟ سنا ہے عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ نبی نے کیا کہا؟ صحیح کہا، اگر عیسیٰ کا یقین اور زیادہ ہوتا پانی پہ نہیں ہواؤں پہ چلتے، ہواؤں پہ چلتے۔ اس کا مطلب اگر یقین بڑھ جائے تو ہواؤں پہ چل سکتا ہے، اگر یقین بڑھ جائے تو ہوا پہ چل سکتا ہے۔ اب میں اس علی کے یقین کو کہاں تک بتاؤں جس نے ممبر سے آ کے کہا ہو اگر میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ارے نہیں ابھی بھی غور نہیں فرمایا جب کسی سائل نے کہا اے میرے مولا یہ بتائیے کہ وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں جو بچے، اور آپ نے بتایا جن کے کان ظاہر اور پوشیدہ، تو فوراً جو ہے میں جلدی سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا اتنی جلدی جب آپ پیسے دے دیا آپ نے، اتنی جلدی؟ امام نے کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہا میرے 5 ہیں۔ کہا تو نے اتنی جلدی کیسے دے دیا؟ اتنی جلدی تو نے کیسے جواب دے دیا؟ کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، 5 انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں ان کو، میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ امام نے فرمایا جیسے تیری آنکھوں کے سامنے یہ 5 انگلیاں ہیں، اسی طرح میری آنکھوں کے سامنے یہ پوری کائنات ہے، پوری کائنات آنکھوں کے سامنے ہے، پوری کائنات آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے ہی جملے میں نے کہا تھا یقین کسے کہتے ہیں؟ جیسے 5 انگلیاں، نہیں سمجھے؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ جیسے 5 انگلیاں۔ علی کے سامنے 18,000 عالم ایسے تھے جیسے 5 شہدائے، جیسے 5 انگلیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کا یقین 100% ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور جس کا یقین بڑھ گیا وہ ہواؤں پہ چل سکتا ہے۔ اب خیبر میں یہی تو ہوا، جب اکھاڑ لیا درے خیبر اور دروازے پہ لشکر گزر رہا تھا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج تو علی نے کمال کر دیا، سارا دروازہ علی کے ہاتھ میں ہے، لشکر گزر رہا ہے۔ نبی نے فرمایا علی کے ہاتھوں کو مت دیکھو، پیروں کو دیکھو، زمین پہ نہیں دوش ہوا پر ہے۔ عزیزان محترم، یقین کی پاور ہے، یقین کی طاقت ہے۔ بس میں اپنے جملوں کو یہیں پر سمیٹتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی اس طرح سے عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، شک نہ رہے جس معبود کی عبادت کر رہے ہیں، جس کی عزاداری کر رہے ہیں، شک نہ رہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمارے اماموں نے کہا کہیں پر بھی شک نہ کرنا، باطل اگر تمہارے سامنے آ جائے تو اسے دعوت مباہلہ دے دینا۔ یہ کوئی نہ کر سکا، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے ایک چھوٹے سے جھوٹا کوئی اپنا رہبر ایسا دکھا دے جس نے کہا ہو کہ تم سے اگر کوئی بھیڑے، کوئی لڑے، مقابلہ کرے تو اسے دعوت مباہلہ دینا۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے جسے اپنے حق ہونے کا یقین ہو، اور یہ ہمارے اماموں نے کہا ہے اپنے چاہنے والوں سے گھبرانا نہیں کسی موڑ پر بھی۔ اور ہماری تاریخ ہے کہیں پر بھی چہرے سے کہتا ہو ہم نے کہیں رسوائی جو ہے اہل بیت کی طرف سے نہیں تحمل کی، اور یہ کمال ہے علی کا۔ دنیا آخرت میں ہمیں کیا ملے گا وہ تو آخرت جانے، مگر دنیا میں جو ہمیں اہل بیت نے دیا کہیں پر بھی ہمارا سر نہیں جھکا، کسی موڑ پر، کسی موقع پر۔ پوری دنیا کو دہشت گرد کہا گیا، مگر تاریخ
گواہ ہے. آج بھی ایسے ماحول میں سب جانتے ہیں حسینی کردار کیا ہوتا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں کردار اگر کاش ہمارا ایسا بن جائے تو ہم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں گے. آج بھی نمونہ ہے ہم پوری دنیا کے لیے, آج بھی پوری دنیا کے لیے. یہ پوری میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جبکہ ہم کردار میں کتنے دور ہیں, اتنی مجلسوں کے بعد پھر بھی نمونہ ہے. لیکن اگر ہم اور اپنا کردار بنائیں تو پھر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, نہ تعلیم میں کر سکتا ہے, نہ کردار میں کر سکتا ہے, کسی بھی اعتبار سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس الگو ہے, ہمارے پاس نمونہ ہے. کسی کے پاس ایسا نمونہ جو ہمارے پاس ہو جیسا ہے؟ کربلا کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے کربلا. آپ نے دیکھا اس سال بھی گاندھی جی کا پوتا گیا ہی نہیں گیا جی, نیلسن منڈیلا کا پوتا گیا یا نہیں گیا؟ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور کیجئے گا, کسی کے پاس بھی حسین نہیں ہے, کسی کے پاس کربلا نہیں ہے. کربلا ایک نمونہ ہے ہمارے پاس, اور اس میں کتنے کردار ہیں, اور کردار ایک علیحدہ بے مثال بے نظیر ہے. اور وہ بھی کیوں نہ, اس لیے کہ پورا اسلام کربلا میں سمٹ گیا, اور ایک دن میں حسین نے پیش کیا. 1,24,000 انبیاء نے جس دین کو اتنے سالوں اور برسوں میں پیش کیا تھا, حسین نے اسی کو چند گھنٹوں میں پیش کیا, چند گھنٹوں میں پیش کیا. جس کے ہم یہ روتے جو ہیں کربلا پہ نہیں روتے, مظلومیت پہ روتے ہیں. ہم حسین کی مظلومیت پہ روتے ہیں. میرا مولا جس نے جانوروں کو پانی پلایا وہ 3 دن کا پیاسا شہید ہو گیا. ہم اس پہ روتے ہیں. وہ زینب جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, سوچ نہیں سکتے آپ جس شہر میں زینب شہزادی تھی آج وہ اسیر ہو کے آئی. کبھی سوچئے گا جب شہزادی زینب کوفہ پہنچی ہے نا تو بالوں سے چہرے کو چھپایا. آپ سوچتے ہیں پردہ کیا, پردہ چہرے سے زیادہ بالوں کا ہے. اصل تو بالوں کو چھپانا تھا مگر چہرے کو چھپایا, پردہ نہیں کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پردہ کیا, نہیں, پردہ نہیں کیا, چہرے کو چھپایا تاکہ کوئی پہچان نہ لے, تاکہ کوئی پہچان نہ لے. یہ اسی علی کی بیٹی ہے جو کل تک شہزادی تھی, تاکہ کوئی پہچان نہ لے, پہچان نہ لے. آپ پوری تاریخ پڑھیے گا, کوفہ اور شام کی ہر جگہ پہ یہی کوشش کی زینب نے, کوئی پہچان نہ لے, کوئی پہچان نہ لے. اور جب شام میں پہنچی ہے نا اور کنیزوں نے ہند سے کہا کہ اس سال قیدی تو بڑے شریف آئے ہیں, بہت شریف آئے ہیں, ذرا دیکھ دو جا کر. کہا نہیں, جب سے میں حسین کی خدمت سے کہیں آیا ابھی ہو تب سے میں نے قسم کھائی ہے کسی قیدی کا تماشا نہ دیکھو, میں تماشا نہ دیکھوں گی. کنیزوں نے اصرار کیا کہ نہیں, ایک بار دیکھ تو لوگ ترس آ جائے گا. ایک چھوٹی سی بچی بھی ان کے ساتھ ہے جس کے کانوں سے کاخون جاری ہے اور جس کے رخسار پہ نیل کے نشان ہے. بچی بہت اداس رہتی ہے, اداس رہتی ہے. کہا چلو تو دکھا دو. میں کیا کہہ رہا تھا کہ زینب نے کوشش کی کوئی پہچان نہ لے, اور جب آئی ہے نہیں اور تخت جو ہے رکھ دیا, تخت پہ کھڑی ہو گئی اور ادھر سے قیدیوں کو گزارا تو زینب نے جانتے کیا کہا, اے کلثوم مجھے اپنے دائرے میں لے لو, مجھے اپنے دائرے میں لے لو.
مجھے اپنے دائرے میں لے لو. جب دائرہ بنا دیا اور زینب بیچ میں کھڑی ہو گئی تو ایک مرتبہ ہند نے دور سے اشارہ کیا زینب کی طرف, اور اشارہ کر کے ابھی بات کرنا چاہتی تھی, زینب نے سر جھکا دیا. سنیے گا, سر جھکا دیا اور ہند نے معلوم کیا من ای بلدۃ, یہ بتاؤ تمہارا تعلق کون سے شہر سے ہے, کس شہر سے آئی ہو تم, کہاں کے رہنے والے ہو؟ زینب نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا من مدینہ رسول اللہ, ہم مدینے سے آئے ہیں. اتنا نام سنا ہند نے فوراً تخت سے زمین پہ آ گئی. جیسے زمین پہ آئی زینب نے سوال کر لیا تو کیوں اتری, تخت سے کیوں اتر گئی؟ فوراً ہند کہتی ہے من احترام ولدت رسول اللہ, رسول اللہ کے شہر کے احترام کے لیے میں کہوں گا شاید شہزادی نے سر و سینہ پیٹ کے رسول کے روضے کی طرف رک کر کے کہا ہو اے نانا آپ کے شہر کا اتنا احترام لیکن آپ کی نوازیاں اجرکم اللہ, آپ کی نوازیاں آئے اور اس شہر کا اتنا احترام. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو یہ نہ کہیے گا مصائب زیادہ ہو گئے. عزادارو آج الوداعی مجلس ہے, مجھے نہیں پتا میں بھی کل اگلے سال زندہ رہو یا نہ رہو, مجھے نہیں پتا آپ زندہ رہو یا نہ رہو, نہ جانے کون اگلے سال رہے نہ رہے جو اگلے برس ہم ہیں, اور یہ ہم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آقا ہے. مولا کو الوداع کہنا ہے, ارے ڈوبتی ہوئی آنکھوں سے الوداع کہنا, ارے رونے میں کمی نہ کرنا. سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا کیسے رو, امام نے کہا تھا ایسے رونا جیسے کسی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر گیا, ایسے رونا جیسے جنت میں ہماری دادی سیدہ ہوتی ہے حسینہ. واہ حسینہ, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے جیسے ہند زمین پہ آئی معلوم کیا کیوں آئی ہے, کہ احترام ولدت رسول اللہ. ایک مرتبہ ہند نے کہا, ایک مرتبہ زینب نے کہا ہند کہ تو مدینے میں کسی کو جانتی ہے, تو مدینے میں جانتی ہے؟ کہا ارے کیسی باتیں کرتی ہو, مدینے میں میرا آقا حسین ہے, مدینے میں میرا آقا حسین ہے. کہ کچھ اور؟ کہاں مدینے میں میرے آقا کا ایک بھائی ہے جسے عباس کہتے ہیں, مدینے میں میرے آقا کا ایک بیٹا ہے جسے علی اکبر کہتے ہیں. ارے مدینے میں میرے آقا کا تو کنبہ ہے. جب سب کے بارے میں بتا دیا ایک مرتبہ زینب نے کہا اے ہند کیا اپنی شہزادی زینب ہند کیا اپنی شہزادی زینب کے بارے میں نہ پوچھو گی؟ اتنا جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ ہند نے کہا اے قیدان, ارے خبردار اس دربار میں میری شہزادی کا نام نہ لینا. ارے وہ نبی کی نوازی, یہ شرابی کا دربار. دربار میں میری شہزادی کا نام نہ لینا. ہائے یہ شرابی کا دربار, وہ علی کی بیٹی, ارے وہ عصمت عالم کی پروردہ. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے ہند کیا دیکھے گی پہچان لے گی؟ ایک مرتبہ پھر کہتی ہے ارے کیا بکتی ہے, ارے یہ دربار. اور کہا شہزادی ہم زینب نے جو بال لگائے اے ہند کا پہچانا زیدہ, یہ میرا بھیا حسین, یہ میرا بھیا عباس, یہ علی اکبر, یہ کلثوم. ایک مرتبہ اس نے چادر کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد سارے مجمع میں گئی. یزید اترا, اترنے کے بعد کہتا ہے اے ہند تجھے کیا ہو گیا؟ ارے بے پردہ آ گئی. اے ہند نے کہا ارے تیری زینب پہ لانا, ابھی کی بیٹی تو بے پردہ اور میں چادر ہوں. اجرکم اللہ اجرکم
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। बस दो चार जुमले और सुन लीजिएगा, ताबूत की ज़ियारत करोगे। अज़ादारों, अली की बेटी ने जगह जगह अपने आप को पहचानवाने से रोका है, कोई पहचान डाले, कोई पहचान डाले। लेकिन आखिर में जब वक्त आखिर आया रिहाई का, तो जानते हैं अभी तक तो ज़ैनब चाहती थी मुझे कोई पहचान न ले। जुमला सुनिएगा, अभी तक तो ज़ैनब चाहती थी कोई पहचान न ले, मगर अब जब रिहाई का टाइम आया, चेहरा ऐसा बन गया था कोई देख के भी पहचानता नहीं था। नहीं, मैंने कह दिया, मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। नहीं, अभी मैं फिर जुमले को दोहराऊंगा, इंशाल्लाह घर जाओगे रोगे। ये अलविदाई जुमला है, अलविदाई जुमला है। अभी तक जब करबला से चली थी तो कूफा और शाम तक ये कोशिश थी कोई मुझे पहचान ना ले, लेकिन जब शाम से रिया होके चली तो चेहरा ऐसा हो गया कि देख के भी कोई पहचान नहीं पाता था। सगी भतीजी सुगरा जब ये काफिला मदीने में पहुंचा है ना, तो दामन ज़ैनब का पकड़ के कहती थी, अय्यतु हज़ैफा ऐना अम्मती ज़ैनब, ऐ ज़ैफा ये बता इस काफिले में मेरी फूफी ज़ैनब कौन है, इस काफिले में मेरी फूफी ज़ैनब कौन है। सगी भतीजी न पहचान सके, इसलिए कि जब गई थी तो बाल काले थे, अब बाल सफेद हो गए। जब गई थी तो कमर सीधी थी, हाय कमर कबीरा हो गई। अरे जब गई थी तो भरा घर साफ था, अब घर लुट गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इसी हालत में जब रोज़े रसूल में आखिरी जुमले हैं और ताबूत आएगा, ताबूत के सिलसिले से दो चार जुमले पढ़ूंगा, आप जो है फुर्सत दीजिएगा। अज़ादारों, आखिरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अलविदाई है, रोने में कमी न करना, बार बार यही करना और कहना, ये मौला अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। ये मौला अय्याम अज़ा में बहुत कोशिश की थी, आपकी माँ को आपको फुर्सत देंगे, अगर गलती हो गई पुरसे में हमें माफ कर देना। ताबूत उठाने में गलती रह गई तो माफ कर देना। अगर जमी उठाने में गलती हो गई तो माफ कर देना। अगर मजलिस में आने में कोई गलती हो गई हमें माफ कर देना। अगर ताकीर से आए तो माफ कर देना। इसलिए कि बाप अपने बेटे की शादी का इतना इंतजार नहीं करता जितना हुसैन की माँ का मोहर्रम के आने का इंतजार करता है। कब मोहर्रम आएगा, सैयदा के लाल गला बंदे मातम करेंगे, सैयदा को फुर्सत देंगे। हाय मोहर्रम आया भी, चला भी गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के। ज़ैनब मौला रसूल पे आई और आने के बाद कहती है रिहा हो के आई, ए नाना ज़ैनब आई है, ए नाना आपका दीन तो बचा लिया मगर अपना भैया ना बचा सके। ए नाना आपकी अजान तो बचा ली मगर अली अकबर ना बचा सके। ए नाना आपकी शरीयत तो बचा ली मगर अपना घर ना बचा सकी। ऐ नाना आपकी उम्मत का पर्दा तो बचा लिया मगर अपनी चादर न बचा सकी। जुमला सुनिएगा, ये कह के ज़ैनब ने कहा, नाना जब कोई सफर से आता है, हदिये लाता है, सौगात लाता है, तोहफे लाता है, ऐ नाना आपकी उम्मत ने भी तोहफा दिया है। ये कह के ज़ैनब ने एक गठरी को खोला, गठरी से एक खून भरा हुसैन का कुर्ता निकाला, कुर्ते को नबी के रोज़े में रखा, अभी रखा था लरजने लगा, रोज़े में ज़लज़ला आ गया, आवाज आई हो ज़ैनब कुर्ता उठा लो, क़यामत आ जाएगी। ज़ैनब ने कुर्ता उठाया, शायद कहा वो नाना अरे कुर्ता बर्दाश्त न हुआ, लेकिन हाय ज़ैनब इन आंखों में 40 कदम के फासले पर शिवर के कुर्जंचर के नीचे अपने भैया का गला देखा। अजरकुम अल्लाह,
اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، پروردگار ان کے قرصے کو قبول فرمائے۔ عزادارو امام کو سلام کرو، میرے مولا یہی تو کہتے ہیں السلام علی النسوۃ البارزات، میرا سلام ہو دادیوں پر جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھی، السلام علی النسوۃ البارزات، میرا سلام ہو دادیوں پر جن کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارا امام سلام کرتا ہے، آئیے سب مل کے سلام کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، 5 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے، آپ کو پرسہ دیتے ہیں اے امام زمانہ، مگر مبارک ہو آپ نے اپنے بابا کو غسل تو دے دیا، کفن تو پہنا دیا، دفن تو کر دیا، لیکن ہائے کربلا ایک سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیا، سامنے باپ کا جنازہ، نہ دفن کر سکا، نہ غسل دے سکا، زینب کو مردیا پڑھنا پڑا۔ صلی علیہ ملیک الارض والسماء، اے نانا آپ کا نوازا بے گوروں کا من پڑا ہے، جلدی دھوپ میں۔ چلنے سے